دوستو، شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ اس نام کے آتے ہی کئی دلوں میں شک کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کچھ چہروں پر حیرت نمودار ہوتی ہے تو کچھ دلوں میں خوف اور تجسس جاگزیں ہو جاتا ہے۔ سوالات کچھ یوں جنم لیتے ہیں: کیا واقعی اس رات کچھ ایسا ہوتا ہے جو شرمناک ہو؟ کیا اندھیرے میں وہ حرکات کی جاتی ہے جو چھپائی جاتی ہیں؟ کیا شیعہ مسلمان اس رات کوئی غیر اخلاقی عمل کرتے ہیں، اسی لیے روشنی بجھا دی جاتی ہے؟ یہ سوالات صرف سنی مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ عام مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ذہنوں میں بھی یہ شبہات اور تجسس عرصے سے موجود ہے۔ اس کی وجہ وہ افواہیں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، باتیں جو تحقیق کے بغیر سینہ بسینہ پھیلتی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب 10ویں محرم کی رات آتی ہے اور شیعہ حضرات امام بارگاہوں میں جمع ہوتے ہیں تو مرد و عورت ایک ہی چھت کے نیچے اندھیرے میں کچھ ایسا کرتے ہیں جسے چھپایا جاتا ہے۔ اسی لیے بارگاہ کو باہر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ شام غریبہ کی رات کچھ غلط ہوتا ہے۔ بے حیائی، غیر شرعی حرکات یا بچوں کا خون نکالنا، ایسی باتیں سن کر کئی نسلوں کے ذہنوں میں خوف اور تجسس بھر دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگوں نے کبھی خود جا کر حقیقت کو دیکھا ہی نہیں، وہ صرف دوسروں کی باتوں پر یقین کرتے آئے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار ہے ایمن ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے بچپن سے ہی شام غریباں کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں۔ کالج میں اس کی دوست زینب تھی جو ایک شیعہ لڑکی تھی۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا، کالج کیمپس میں شام غریبہ کے حوالے سے سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ کوئی کہتا وہ لوگ خیموں میں اندھیرے میں بے حیائی کرتے ہیں، کوئی کہتا وہاں بچوں کا خون نکال کر نیاز میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایمن کا دل ان باتوں سے لرزنے لگا۔ وہ زینب سے پوچھنا تو چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن کلاس کے بعد جب دونوں لائبریری میں اکیلی بیٹھی تو ایمن نے نظریں جھکائی۔ آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو برسوں سے اس کے ذہن میں تھا: زینب، کیا واقعی شام غریبہ میں تم لوگ خیموں کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہو؟ زینب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے دل میں چبھن محسوس ہوئی لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ مسکرائی اور نرمی سے بولی: ایمن، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب افواہیں ہیں۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو اس بار میرے ساتھ شام غریبہ چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ایمن حیران رہ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے مگر بچپن کی ڈراؤنی باتوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ راتوں کو سوچتی رہی، اگر واقعی کچھ غلط ہو رہا ہو تو؟ اگر زینب نے اسے کسی مصیبت میں ڈال دیا ہو؟ محرم کے دن ایک ایک کر کے گزرتے گئے۔ کالج میں شام غریبہ کے بارے میں باتیں بڑھتی رہی۔ ایمن کا تجسس اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ آخر کار 10ویں محرم کی شام آ گئی۔ ایمن نے کانپتے دل سے زینب کو فون کیا اور کہا: میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ جانا چاہتی ہوں۔ زینب کی آواز میں سکون اور خوشی نمایاں تھی۔ شکریہ ایمن، تم خود دیکھو گی کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں۔ دونوں سہیلیاں ساتھ نکل پڑی۔ ایمن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ مجلس میں پہنچی تو ایمن کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ وہاں ایک بڑا خیمہ لگا ہوا تھا۔ اندر ہلکی روشنی تھی، لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں شمعیں تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تھے، ماتم کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ سٹیج پر ایک ذاکر کربلا کے مظلوم شہداء کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ ہر سننے والے کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ایمن نے دیکھا کہ ایک طرف سبیلیں لگی تھیں، لوگ خاموشی سے پیاس بجھا رہے تھے۔ خواتین پردے میں بیٹھی تھیں اور پورے احترام سے مجلس سن رہی تھی۔ کہیں کسی بچے کی سسکی سنائی دیتی تھی، کہیں کوئی بزرگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ نہ کوئی شور و غل تھا، نہ کوئی بے حیائی، نہ کوئی غلط حرکت، بس ماتم، غم اور عقیدت کا سمندر تھا۔ ایمن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ برسوں سے دل میں جمی ہوئی غلط فہمیاں پگھلنے لگی ہے۔ افواہوں کے پردے گرنے لگے، سوچ بدل گئی
और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो ऐमन तेजी से ज़ैनब के करीब पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। उसने ज़ैनब का हाथ थामते हुए कहा, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। ज़ैनब की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसने ऐमन के आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया ऐमन कि तुमने खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। ऐमन के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून झलक रहा था। बरसों से दिल में जमा होने वाली गलत फहमियां जैसे पिघल गई थी। ज़ैन के दरीचों से अंधेरा छूटने लगा था। उस लम्हे ज़ैनब से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, अब उनके दरमियान मोहब्बत, सच्चाई और एहतराम का एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग किसी भी फिरके, मसलक या अकीदे के बारे में सिर्फ सुन्नी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। हम तहकीक नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, ना ही किसी से जाकर खुद हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही गलतियां मुआशरों में नफरत, बदगुमानी और दूरियां पैदा करती हैं। ऐमन की मिसाल हमारे लिए एक सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा करते हैं तो गलत फहमियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। शाम गरीबा कोई पुरस्रार या खौफनाक रात नहीं, ये एक इंतहाई बावकार, पुरदर्द और रूहानी मौका होता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की तकालीफ, सब्र और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गिरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में एक पैगाम होता है, जुल्म के आगे झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। हमें फर्कों में नहीं, इंसानियत में जीना सीखना होगा। हमें सच्चाई, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे तब तक अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है, खुद सच देखो, सच सुनो और सच पर चलो।